ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، کہتے ہیں وہ ہمارا کام اتنا سخت ہے کہ مزدوری کرتے ہیں، اگر روزہ رکھتے ہیں تو کام نہیں کر سکتے، کمانا بھی تو ہے، پیٹ کو بھی تو بھرنا ہے، گھر والوں کو کھلانا پلانا بھی تو ہے، اگر رمضان ختم ہوگا عید آ رہی ہے، عید بھی تو کرنی ہے، بچوں کے کپڑے بھی تو سلوانے، اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا کام ہی اتنا سخت ہے کہ پھر وہ پورا ہی نہیں کر پاتے، اسی لیے ہم روزے نہیں رکھتے۔ تو بھائی آپ 11 مہینے جو کما رہے تھے اس میں اور رمضان میں فرق کیا، فائدہ کیا؟ یہ رمضان ملنے کا فائدہ کیا؟ یہی 11 مہینے تو آپ کا یہی کام تھا، آپ نے کوئی ایک روزہ نہیں رکھا، آپ کا وہی کام چل رہا تھا۔ رمضان اتنا بابرکت مہینہ آیا، قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم پر رزق کمانا فرض۔ رزق رمضان کے مہینے میں، ایک مہینے میں ہمارے مزدور بھائی بھی کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کام کوئی اور ہنر بھی ساتھ ساتھ سیکھ لیں، یا کم از کم مزدوری کے کام میں وہ اتنا کام کریں کہ ان کا گزر بسر بھی ہو جائے اور روزہ بھی نہ چھوٹنے پائے، فرض روزے بھی نہ نکل جائیں، یہ روزے بھی قضا نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ اللہ میں مزدور تھا، میرا کام اتنا سخت تھا، تو اس لیے بوجھ اٹھانا، وزن اٹھانا، یا پھر کچھ مال کو لوڈ کرنے پر لگے ہوتے ہیں، کچھ دیگر کاموں پر، آپ جہاں جہاں جو مزدور جن جن کاموں میں لگے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا عذر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، جب میں نے روزے رکھنے کا حکم دیا تو تیرے رزق کا ذمہ میں نے اٹھایا تھا، تو نے کہاں سے اٹھایا تھا؟ ہمارے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا نا، رزق ہم تک خود پہنچ جائے گا۔ جب مزدور روزہ رکھنا شروع کریں گے تو ان کے لیے کئی اور راستے کھل جائیں گے، رزق وہیں سے ان کے لیے آتا رہے گا، لیکن روزہ چھوڑ کر پھر یہ کہنا کہ ہم رکھ نہیں سکتے تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔